میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک میں ہے افضل الاعمال النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، اجتماع میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ علم دین سیکھتا ہوا پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کہیے انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور 3 اشخاص ایسے ہیں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کریم کو یوں پکارا، یا اللہ یا رحمان۔ ان کی یہ پکار سن کر ابو جہل کافر نے اپنی بے وقوفی اور جہالت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے یعنی ان کے صحابی 2 خداؤں یعنی ایک اللہ اور ایک رحمان کو پکار رہے ہیں۔ ابو جہل کی اس بے وقوفی اور جہالت کے رد میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جسے پکارا جاتا ہے، یعنی سچا خدا، حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، البتہ رحمان، رحیم، کریم، غفار، ستار وغیرہ اسی ایک ذات کے کئی نام ہیں۔ لہذا ابو جہل کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے ماننے والے ایک سے زیادہ خداؤں کو پکارتے ہیں، یہ اس کی واضح جہالت اور کھلی بے وقوفی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، جو 99 ہمارے ہاں مشہور بھی ہیں، اور ان صفاتی ناموں کو، ان برکت والے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی کیا شان ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آیت کریمہ جو ہم نے سنی، اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر 3 اہم باتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے بہت سارے اسماء ہیں جنہیں اسماء الحسنی، پاکیزہ نام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو چاہیے اللہ پاک کو اس کے پیارے ناموں سے ہی پکاریں۔ نمبر 3، جو اللہ پاک کے ناموں کے معاملے میں حق سے ہٹتے ہیں وہ سخت سزا اور عذاب کے مستحق ہیں، حق سے ہٹ جاتے ہیں اور حد کو پار کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو 3 باتیں بیان کی گئیں، ان تینوں کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ اسماء حسنی یعنی اچھے نام صرف و صرف اللہ پاک کے ہیں، اللہ تعالی کے علاوہ اور جس کسی کا نام اچھا ہے وہ اللہ تعالی کی عطا سے ہے، اس کے احسان سے ہے۔ پھر اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں، کوئی بھی برا نام نہیں، کوئی بھی برے معنی والا نام اللہ پاک کا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ پاک کے بہت ہی اچھے نام ہیں، بہت ہی اچھے نام ہیں، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ ناموں کو اسماء حسنی، حسن والے، خوبصورتی والے، اچھے نام بتایا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کا ایک مدنی پھول ہے، وہ کیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، حسن والے خوبصورت نام رکھیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام حسن والے ہیں تو اب تم بھی اپنے نام اچھے اور حسن والے رکھا کرو۔ ہمیں حکم ہے اس کا کہ نام اچھے رکھیں، جن کے معنی اچھے ہوں، جن کے اندر خوبصورتی ہو، تاکہ ان معنی کی برکت صاحب نام کو حاصل ہو۔ بزرگوں کے نام پہ نام رکھیں، اور یہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایسے ہوگا کہ تم اپنے بچوں کے نام
انبیاء کرام کے ناموں اور اولیاء کرام کے ناموں پر رکھو۔ اللہ والوں کے نام اچھے نام ہیں، نبیوں کے نام اچھے نام ہیں، پھر صحابہ کے نام اچھے نام ہیں، اہل بیت کے نام اچھے نام ہیں، اولیاء کرام کے نام اچھے نام ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا کرو، اور بے شک عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ پاک کے ہاں بہت پسندیدہ نام ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ذہن بنائیے کہ بلکہ یہ عادت بنائیے کہ جب بھی کسی کا نام رکھنے کا موقع ملے تو اس کا نام محمد یا احمد رکھیں، نبی پاک کی نسبت سے۔ عبد الرحمن نام رکھیں، عبداللہ نام رکھیں، احمد نام رکھیں، محمد نام رکھیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں، یوسف رکھیں، یونس رکھیں، صالح رکھیں، عیسیٰ رکھیں، موسیٰ رکھیں، ابراہیم رکھیں، اسماعیل رکھیں، آدم رکھیں۔ یہ انبیاء کرام کے نام ہے۔ ہود رکھیں، تمام انبیاء کرام کے نام، شعیب رکھیں، تو بڑے ہی پاکیزہ نام ہیں۔ اور ان انبیاء کے ناموں کی برکت، اللہ کے پیارے ناموں کی برکت، اللہ کے ولیوں کے ناموں کی برکت نام والے کو ملے گی انشاءاللہ۔ نصیب ہے اس کا کہ اگر محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام پر نام رکھا جائے، پھر تو کیا کہنے اور کیا شان۔ مشہور تابعی سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے۔ روز قیامت محمد نام کے ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے بندے، تیرا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، اس کے باوجود تو گناہ کرتا رہا۔ بڑی سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، تیرا نام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھا، اس کے باوجود تو گناہ کرتا رہا، کیا تجھے شرم نہ آئی؟ یہ سن کر وہ شخص شرم سے سر جھکائے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کہے گا، مولا میں نے گناہ کیے ہیں۔ اب اللہ پاک جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبریل، میرے بندے کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ، کیونکہ محمد نام والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ روز قیامت میزان و پل پر، روز قیامت میزان و پل پر، دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنے بچوں کے نام محمد یا احمد، عبداللہ، عبد الرحمن پاکیزہ رکھیں۔ اللہ پاک کے ناموں کی بات ہو رہی ہے۔ شروع والی روایت میں ہم نے سنا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ پاک کو اللہ اور رحمان کہہ کے پکارا، تو اسماء حسنہ والی آیت جو ابتدا میں ہم نے سنی، اس میں اسماء حسنہ کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسی صورت میں سورہ اعراف میں، اللہ کو ان پاکیزہ ناموں سے پکارو، اللہ کو ان پیارے ناموں سے، ان خوبصورت ناموں سے، ان حسن والے ناموں سے، ان اچھے ناموں سے پکارو۔ یعنی جب بھی
اپنے پیارے رب کو پکارو تو اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں، سارے ہی نام پاکیزہ ہیں، تو ان پاکیزہ ناموں سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو، پیارے ناموں سے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اسماء حسنہ والی آیت کریمہ سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 79 میں کفار کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ کافروں کے پاس دل تو ہے مگر بیکار، کیونکہ وہ دل سے اللہ پاک کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ کافروں کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر بیکار، کیونکہ وہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھتے۔ کافروں کے پاس کان تو ہیں مگر بیکار، کیونکہ وہ ان کانوں کے ذریعے حق کو، قرآن کو اور محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنتے۔ اب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، بلکہ اپنے تمام اعضاء کو کارآمد بناؤ، کام کا بناؤ، اور وہ اس طرح کہ دل میں اللہ کی یاد بساؤ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے پیارے پیارے ناموں کو سمجھو اور ان کی محبت دل میں بڑھاؤ، کانوں سے ان پیارے ناموں کو سنو، ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارو، ان ناموں سے اللہ پاک کا ذکر کرو، اور اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے تمہارے اعضاء بیکار نہ رہیں گے بلکہ کارآمد ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کے پاکیزہ نام بار بار اپنی زبان پر لاؤ، اپنے کانوں سے ان پیارے ناموں کی برکت کے رس کو گھولو، اور ان پاکیزہ ناموں کو قرآن میں دیکھو، دیکھ کر ان کی برکتیں حاصل کرو۔ اللہ پاک کو اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے اسماء حسنہ سے پکارنا چاہیے۔ جب بھی دعا مانگے تو وہ اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں، مثلاً کہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رب، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک کے پیارے یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا ستار، پیارے پیارے نام۔ اب مجھے بتائیں، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کے ان پیارے ناموں سے رب کو پکاریں تو بتائیں نا، رب کی رحمت متوجہ ہوگی نہیں ہوگی؟ بندہ اللہ کو رحمان رحمان پکار رہا ہے تو رحمان کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ کو غفار کہہ کر پکار رہا ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کو عفو کہہ کر پکار رہا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، بندے کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کریم کو سبحان کہہ کر پکار رہا ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر طرح کی گندگیوں سے، اور وہ بلند ہے، وہ برتر ہے۔ جو اللہ ہے جب اسے سبحان کہہ کر پکارے گا تو اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ پکارے اپنے رب کو، پیارے ناموں سے پکارے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیارے ناموں سے ابتدا کرے۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع ہو یا کہیں بھی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے تو دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں پیارے پیارے نام پکارے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ذکر کریں تو بھی انہی پیارے ناموں سے کریں۔ گفتگو کے دوران اللہ پاک کا ذکر ہو تب بھی اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ ہمارا پیارا اللہ پاک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، وہ عفو ہے، وہ مجید ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ سارے اللہ پاک کے اسماء ہیں، لہذا آپس میں بات چیت کرتے ہوئے تب بھی کمال ادب کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے اللہ رحمان و رحیم نے فرمایا، اللہ رحمان و رحیم نے یہ فرمایا، میں غفار و ستار کا بندہ ہوں۔ اللہ پاک تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ غرض اللہ پاک کو جب بھی پکاریں، جب بھی ذکر کریں، جب بھی اسے یاد کریں تو اچھے ناموں سے کریں، اسماء حسنہ سے کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں اور ذکر میں مگن ہو جائیں۔
اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اپنے گھر میں ذکر کیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں، یہ تربیت ہے۔ اور خدا کی قسم جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رحمت نازل ہوگی، وہاں برکت نازل ہوگی۔ آپ کے بچے آپ کے پیارے رب کا نام سیکھیں گے، بچپن ہی سے رحمان و رحیم کی رحمت پر ان کی امید بندھے گی۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ پاک کی معرفت ان کی بڑھتی جائے گی۔ لہذا اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں اور جہاں کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، فیملی کے ساتھ بیٹھے، کچھ نہ کچھ اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے ذریعے جو دعا کی جائے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 99، جس نے ان ناموں کے ذریعے دعا مانگی، ان ناموں کے ذریعے، سارے نام نہیں، جو بھی نام یاد ہیں اللہ پاک کے نام لے کر دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک کا وہ برکت والا نام سکھا دے کہ جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کھڑی ہو جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر دعا مانگو، میں سنوں گا کہ کیسی دعا کرتی ہو تم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، میں نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم وفقہا، یعنی اے اللہ عائشہ کو درست دعا مانگنے کی توفیق دے دے۔ دعائے مصطفیٰ حضرت عائشہ کے لیے۔ پھر ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی، میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم واسألك باسمك العظيم الاعظم الكبير الاكبر والذي من دعاك به اجبته ومن سألك به اعطيته۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ اے اللہ تیرے اسماء حسنہ جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، تیرے ان تمام ہی اسماء حسنہ کے وسیلے سے میں سوال کرتی ہوں، اور تیرے اس اسم اعظم اسم اکبر کے ذریعے سوال کرتی ہوں جس کے نام کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور تجھ سے سوال کیا جائے تو سوال پورا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، حضرت عائشہ کی زبان پر یہ دعا جاری ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبصورت دعا سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبتی، اے عائشہ تو نے درست دعا مانگی، تو نے درست دعا، پہلے دعا کی، اے اللہ عائشہ کو توفیق دے کہ تیرے پیارے ناموں سے اچھی دعا مانگ سکے وہ۔ پھر جب دعا مانگی، توفیق مل گئی، پھر فرمایا عائشہ تو نے درست کیا۔ کیسا کمال ہے نبی پاک کا یار، کیسا انداز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تنہائی میں بھی اپنے پیارے رب کو یاد کیا کریں۔ اجتماع میں آتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے اس پہ شرکت کرتے ہیں، مگر کبھی غور کریں کہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد ہماری دعا کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اجتماعی دعا میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے،
اور کیا کبھی تنہائی میں اپنے رب کو اس طرح یاد کر کے ہم دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ناموں کو پکارے جائیں, کیفیت بنے, آنسو جاری ہو جائے, رب کی رحمت پر امید بڑھتی جائے اور رب کو پکارتے رہیں. کوئی ایسی کیفیت, ایسی گھڑی ہماری زندگی میں بھی کاش آئے. اپنے معمولات میں ذکر کو, دعا کو, کیونکہ دعا بھی عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے. بندہ دعا کرتا ہے, دعا کے ذریعے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے. اور بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کریم کو بندے کی دعا کرنا پسند آتا ہے. یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے. دیکھیں رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ واسع المغفرہ ہے, وہ بڑی مغفرت والا ہے, وہ بڑی رحمت والا ہے, وہ بڑی جنت والا ہے, وہ بڑی وسعت والا ہے. اس کے یہاں کوئی کمی نہیں. بندہ جتنا مانگے گا وہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق مانگتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. مایوس نہ ہوا کریں, خدا کے لیے مایوس نہ ہوا کریں. یہ مایوسی انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے. ارے جس کا رب رحمان ہو, جس کا رب غفار ہو, جس کا رب رزاق ہو, جس کا رب تواب ہو, جس کا رب صمد ہو, جس کا رب کارساز ہو, جس کا رب پالنہار ہو, جس کا رب مصیبتوں کو ٹالنے والا ہو, وہ مایوس کیوں ہوگا؟ وہ مایوس کیوں ہوگا؟ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو رب کی رحمت پر امید باندھنے کی ترغیب دی ہے, دعا مانگ کر, اللہ پاک کو پکار کر. تو مایوس نہ ہوا کریں, بلکہ اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کو پڑھا کریں تاکہ دل کی مایوسی ختم ہو. رحمان رحیم پکارے, مایوسی ختم ہوگی. اللہ کو غفار کہہ کر پکارے, مایوسی ختم ہوگی. اللہ کو رزاق کہہ کر پکارے, ارے تنگ دستی ہے, قرض داری ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, آپ پریشان ہو گئے کہ کاروبار نہیں چل رہا, پہیا جام ہو گیا ہے, اب اگلے مہینہ کیسے چلے گا, بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی. ارے دنیا سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے توقع ختم ہو گئی, مگر خدا کی قسم رب کے خزانے کم نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, اللہ پر یقین کرتے ہوئے دعا مانگے, اللہ کو پکارے. یا شافی الامراض, اے شفا دینے والے, اللہ شفا دے گا. اللہ کو پکارے, اے گناہ بخشنے والے, وہ گناہ بخشے گا. اللہ کو پکارے, توبہ قبول کرنے والے, اللہ توبہ قبول فرمائے گا. وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. بس ہم عز و انکساری کے ساتھ اس پیارے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی و پرہیزگار تھے. تمام صحابہ متقی ہیں, تمام پرہیزگار ہیں. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی. تو وہ تقوی و پرہیزگاری میں ان کا بڑا مقام تھا. وہ تجارت کیا کرتے تھے, بزنس, اور اپنا مال خرید و فروخت, اپنا کیپٹل مال خرید و فروخت کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کیا کرتے تھے, دوسرے شہر کی طرف جایا کرتے تھے, سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنا سامان تجارت, بزنس کا سامان لے کر سفر پر روانہ ہوئے. بڑی پیاری حکایت ہے, سنیے گا. جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک لوہے کی زرہ پہنے اور اسلحہ لیے ہوئے, تلوار وغیرہ اٹھائے ہوئے ایک ڈاکو سامنے آ گیا, اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر کہا, اپنا سارا مال میرے حوالے کرو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. جان بھی جا رہی ہے, مال بھی جا رہا ہے. یہ سن کر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تمہیں مال چاہیے, میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو, مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا. ڈاکو بولا, میں تمہارا مال تو لوں گا مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا. اتنا کہنے کے بعد جب وہ ڈاکو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اگر تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے تو مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں. اللہ اکبر. ڈاکو بولا, جو کرنا ہے جلدی کرو, میں تمہیں قتل ضرور کروں گا. اب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا, 4 رکعت نماز پڑھی, پھر سجدے کی حالت میں
اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کی. ترجمہ کیا ہے؟ اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. کتنے عقیدے ہمارے بیان ہو رہے ہیں یار. اللہ کی محبت بڑھتی ہے نا یار، غور کریں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ، پریشر نہیں ڈال سکتا. وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے پاک پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. دعا کی. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر 3 مرتبہ اس طرح دعا مانگی کہ ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ظاہر ہوئے اور ایک ہی وار میں اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا. پھر وہ گھوڑے سوار صحابی رسول کے پاس آئے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے سے پوچھا، اے عظیم شخص، آج اس مصیبت میں تم نے میری مدد کی، آخر تم ہو کون؟ سوار نے کہا، میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. اللہ. جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے، پھر انہی کلمات کو جو ان صحابی نے مصیبت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے ذریعے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. دعا قبول کی جاتی ہے. یہ تو بہانے ہیں. رحمت حق بہا نامی جویت ہے جی. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کی رحمت قیمت نہیں تلاش کرتی، قیمت نہیں مانگتی، قیمت نہیں چاہتی. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. صحابہ کرام کی بلند و بالا شان، عظمت والی شان کے کیا کہنے کہ وہ اسماء حسنیٰ کے ذریعے دعا کرتے، چوتھے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے. صحابی تھے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے، تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے تھے. تو کیا کہنے جنتی ان اصحاب کے. اللہ ان اصحاب کے ذریعے کے صدقے ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور وہ زبان دے جو اللہ کے پیارے ناموں کی پکار کیا کرے، اور وہ کان دے جن کاموں میں پیارے ناموں کی کے رس گلا کریں، وہ آنکھیں دے جو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، اور دل میں محبت خدا بڑھتی جائے کہ جتنی محبت خدا بڑھے گی اتنا بندہ رب کے قریب ہوتا جائے گا اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول بنتا جائے گا. اللہ کریم ہمیں ان پیارے ناموں کے ساتھ دعا کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ بھی دیکھیں، بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے نا تو جو دل سے نکلتی ہے نا، وہ دل والی جو بات ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. وہ الفاظ بھی خود بخود آتے ہیں اگرچہ بے ترتیب ہوں، اور اللہ پاک کو اپنے بندے کا اپنے آپ کو پکارنا یہ بڑا پسند ہے. اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. وہ فرماتا نا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں دعا قبول کر لوں گا، میں دعا قبول کر لوں گا. وہ فرماتا ہے انی لغفار لمن تابا، میں تو مغفرت فرمانے والا ہوں کس کی؟ جو توبہ کرے، جو توبہ کرے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یا تواب، توبہ چاہتا ہوں معاف فرما دے، توبہ چاہتا ہوں معاف فرما دے. اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کریم ہمیں ان ناموں کی برکت عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح اسماء حسنیٰ کی برکت سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، ایسے ہی اسماء حسنیٰ کی اور بھی بہت سی برکات ہیں. مختلف مسائل اور مشکلات وغیرہ کے حل کے لیے اسماء حسنیٰ کا ورد بھی کیا جاتا ہے. میرے شیخ طریقت آفتاب قادریت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 246 246 تا 259 پر جو 99 اسماء حسنیٰ کے آسان اور مختصر اوراد درج ہیں، ان میں سے چند عرض کرتا ہوں.
نمبر 1، جو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے اس کا باطن کشادہ ہوگا۔ نمبر 2، جو ہر نماز کے بعد 7 بار کہے هو اللہ الرحیم، وہ شیطان سے بچا رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ نمبر 3، جو غریب روزانہ 90 بار یا ملیکو پڑھے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ نمبر 4، یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 5، یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، یا وہابو 7 بار جو روزانہ پڑھے اس کی ہر دعا قبول کی جائے گی۔ کیا بات ہے اللہ پاک کے مقدس ناموں کی۔ پارہ 9 سورہ اعراف کی اسماء حسنہ والی آیت کریمہ جو ہم نے ابتدا میں سنی، اس آیت کریمہ میں ہمیں دوسرا یہ حکم دیا گیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس پیارے رب کے ناموں میں حق سے دور ہو جاتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا کہ اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پاک کے ناموں کے معاملے میں حق سے دور ہوتے ہیں ان کی موافقت مت کرو، ان سے دور رہو، ان قریب اللہ پاک انہیں ان کے کیے کی سزا دے گا۔ اللہ پاک کے اچھے اور پاکیزہ ناموں کے معاملے میں الحاد یعنی حق سے دور ہونا کیا ہے، اس کی چند صورتیں، مثلا اللہ پاک کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اس کی شان و عظمت کے لائق نہیں، جیسے بعض کفار اللہ پاک کو معاذ اللہ اب یعنی باپ کہتے ہیں، یہ اسماء حسنہ میں سے الحاد ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ الفاظ جن کے اچھے معنی بھی ہیں اور برے معنی بھی ہیں، ہر لینگویج میں اس کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تو ان سے بھی اللہ پاک کو پکارنا منع ہے۔ مثلا اللہ پاک کو شافی کہہ سکتے ہیں مگر طبیب نہیں کہہ سکتے، طبیب پیشہ ور ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ پاک کو معاذ اللہ میاں کہتے ہیں، لفظ میاں کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا ایک معنی ہے شوہر، اس لیے اللہ پاک کو میاں کہنا درست نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ پاک کے وہ پاکیزہ نام جو اللہ پاک ہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ مبارک نام مخلوق کے لیے استعمال کرنا بھی الحاد فی الاسماء الحسنہ ہے، یعنی اللہ کے پیارے ناموں میں الحاد کرنا ہے۔ جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، قدیر رکھنا یہ ناجائز ہے، منع ہے۔ تو اب اگر کوئی کسی بندے کا نام خلی صرف رحمان عبد کے ہٹا کر، صرف قدوس عبد کو ہٹا کر، صرف قدیر، یہ منع ہے، نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ بھی فرمایا مفتی صاحب نے کہ الحاد فی اسماء الحسنہ ہے۔ آج کل معاشرے میں نام رکھنے اور دوسروں کو پکارنے کے معاملے میں بہت ساری بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض نادان علم دین کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کا نام رحمان رکھتے تو ہیں مگر درست نہیں، یعنی خالی رحمان رکھتے ہیں، عبد الرحمان نہیں رکھتے۔ پھر جب نام رکھتے تو اسے پکارتے ہوئے معاذ اللہ اسے عجیب و غریب انداز میں خالی رحمان کے پکارتے ہیں، یا جہاں پہ نام بگاڑنے کی عادت ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت عجیب و غریب الفاظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نام رکھے تو پھر نام کا ادب بھی کرے۔ ہمیشہ یاد رکھے اللہ پاک کے تمام نام توقیفی ہیں، یعنی جو پاکیزہ نام قرآن کریم میں آئے یا حدیث پاک میں بیان ہوئے، شریعت نے مقرر کر دیے، اللہ پاک کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا، کوئی اور اپنی طرف سے اللہ پاک کا کوئی نام رکھ نہیں سکتا۔ ہم بولے بھائی اللہ کو یوں بھی پکار لو، نہیں، جو قرآن و سنت میں آ گیا بس اسی طرح پکارنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار عالی وقار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسماء، فرمایا نبی پاک نے کہ اللہ پاک کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے کل اسماء حسنہ 99 نہیں، وہ تو بے شمار ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے 99 اسماء حسنہ کا ذکر ہے جن کو یاد کر لینا جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو مسلمان یہ 99 نام یاد کر لے، روزانہ ان کا ورد کرے، انشاءاللہ اول ہی سے جنت میں جائے گا۔
کیسی پیاری فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے تقریباً ہر نسخے کی ابتدا میں عموماً اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ کر یاد کر لیجئے، پھر انہیں اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں ان ناموں کی برکت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کے پیارے اور مبارک اسماء حسنہ کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اسماء حسنہ اللہ پاک کی پہچان کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ اللہ پاک کی پہچان۔ وہ کیسے؟ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں مخلوق کے لیے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ بندہ اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات کی معرفت حاصل کرے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور اسے علم لدنی سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سب سے پہلے 99 اسماء حسنہ کا علم دیتا ہے۔ امام ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کا نام چمکا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں معرفت اسماء حسنہ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے معرفت خدائے رحمان عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ دعا کرتے ہیں، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے ناموں کی برکت عطا فرمائے، ان ناموں سے اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے روزانہ کے معمولات میں اسماء حسنہ کے ورد کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ذہن بنانے کے لیے اچھی صحبت چاہیے، پیارا ماحول چاہیے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو۔ ہر جمعرات کو اجتماع میں آتے ہیں، ذکر اللہ ہوتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اللہ کو پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو مدنی مذاکرے میں علم دین کے ساتھ ساتھ دعا اور اللہ پاک کی معرفت کی برکت ملتی ہے، نبی پاک کی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں تہجد پڑھ کے رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے، اسے پکارنے کا موقع ملتا ہے تو کتنی حسین لمحات ہوتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ دینی ماحول ہمیں انشاءاللہ ہمارے روز و شب کو اللہ کی یاد میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے گا اور ایسا ماحول عطا فرمائے گا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رکھیں اور پیارے آقا کی پیاری سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا تو ایک ہم کیا ہیں، آ جائیں اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، محبت خدا ملے گی، رسول اللہ کی الفت ملے گی، صحابہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی، اہل بیت پاک کے لیے دل کے اندر ماشاء اللہ محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، اولیاء کرام کی طرف رغبت بڑھے گی، قرآن پڑھنے کا جذبہ ملے گا، اللہ کو پکارنے کا سلیقہ ملے گا۔ آ جائیے دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، یہ دینی ماحول انشاءاللہ ہماری زندگی کو سنوار دے گا۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان دونوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 100 تو آتی ہیں، ملتی کس کو کتنی ہے؟ فرمایا 99 رحمتیں پرتپاک طریقے سے، اچھے طریقے سے ملنے والے ہیں۔ بھائی کو ملتی ہے،
اور ایک رحمت دوسرے کو ملتی ہے. اب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اچھے انداز میں ملا کریں, روکھے روکھے انداز میں نہیں. ہاتھ ملانے کو عربی میں مصافحہ کہتے ہیں. دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا, یہ دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے, رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے, اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. ہاتھ ملانے کے دوران درود پاک پڑھیے کہ فضیلت ہے کہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, یغفر اللہ لنا ولکم, یعنی اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے. کتنی پیاری, ایک ملاقات میں کتنی چیزیں ہو جائیں گی. درود پاک بھی ہو رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے, مغفرت کی دعا بھی دے رہے ہیں, سبحان اللہ, رب کی 100 رحمتیں بھی مل رہی ہیں. واہ واہ. آپس میں ہاتھ ملانے سے نفرت دور ہوتی ہے. کیا دور ہوتی ہے؟ نفرت. پھر فرمایا مسلمانوں کو سلام کرنے, ہاتھ ملانے, بلکہ محبت کے ساتھ ان کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں جو کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں دشمنی نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں